بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں رشتوں کا سب سے خوبصورت اور پاک رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ صرف دو انسان کے درمیان محبت اور وفاداری کا بندھن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ نکاح ایک ایسا پاک عقد ہے جو انسان کی عزت، اس کی حیا اور اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جب ایک پاک رشتے میں بے وفائی آ جاتی ہے تو یہ صرف شوہر یا بیوی کا دھوکہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ اسلام میں شوہر کو دھوکہ دینا، چاہے وہ جذباتی دھوکہ ہو، کسی اور سے چھپ کر بات کرنا، چیٹنگ کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یا جسمانی دھوکہ مطلب کہ زنا کرنا، دونوں کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ فحاشی اور برا راستہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عزیز مردوں اور عورتوں جو بے وفائی کرتے ہیں، اللہ انہیں کبھی پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اسے اس امانت کا حساب قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ تو چلیے دوستو، اس پر میں آپ کو ایک کہانی سنا کر سمجھاتی ہوں۔ ایک شہر میں زینب نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر فیضان ایک ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ دن رات محنت کر کے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے رزق حلال کماتا۔ لیکن زینب کی یہ عادت تھی کہ وہ دنیا کے لوگوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے اپنے شوہر کی قدر کرنا کم کر دی۔ فون پر لمبی لمبی باتیں کرنا، غیر محرم سے مسکان میں گفتگو کرنا، یہ اس کی عادت بن گئی۔ فیضان کو شک ہوتا، لیکن وہ اپنی بیوی پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن زینب ایک اور مرد کے ساتھ تعلق میں آ گئی۔ اس نے سوچا یہ صرف چھوٹی بات ہے، لیکن اصل میں اس نے اپنے شوہر کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ کیا۔ دنیا میں لوگوں سے چھپ سکتی تھی، لیکن اللہ سے نہیں۔ فیضان صبح سے شام تک اپنے گھر کے لیے محنت کرتا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی کہ بیوی اور بچوں کو ہر سکھ ملے، لیکن زینب کی نظر ہمیشہ باہر کی دنیا پر رہتی۔ ایک دن اس نے سوشل میڈیا پر ایک اجنبی مرد سے باتیں کرنی شروع کی۔ دھیرے دھیرے باتیں بڑھ گئی۔ زینب سوچتی تھی کہ یہ صرف دوستی ہے، لیکن اصل میں اس کا دل اور ایمان دونوں کمزور ہو رہے تھے۔ دوستو، قرآن میں آتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں یہ بھر دیا کہ اگر اس کا شوہر سے زیادہ کوئی اسے سمجھتا ہے تو اس کے پاس جانا غلط نہیں۔ دھیرے دھیرے اس کی بات چیت ملاقات میں بدل گئی۔ فیضان کو کچھ اندازہ ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ زینب اکثر فون پر چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے۔ اس نے نماز کی پابندی بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کے چہرے کی حیا دھیرے دھیرے مٹ گئی۔ ایک رات فیضان نے رو رو کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر میری بیوی غلط راستے پر چل رہی ہے تو مجھے حقیقت دکھا دے اور مجھے صبر عطا فرما۔ تب اللہ نے فیضان کی دعا قبول کی۔ ایک دن اس نے زینب کا فون دیکھا۔ اس میں کچھ ایسے پیغام تھے جنہیں دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ اجنبی مرد کے ساتھ محبت بھری باتیں اور ملاقات کی تصویریں۔ فیضان کے لیے یہ دن سب سے بھاری تھا۔ اس نے زینب سے پوچھا، زینب، کیا یہ سب سچ ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ زینب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی زبان بند ہو گئی۔ شیطان نے اسے اندھا بنا دیا تھا۔ آنسو گرے، لیکن توبہ کرنے کے بجائے اس نے اور جھوٹ بولنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت میں خیانت کرنے والا ہماری امت کا نہیں۔ اس رات فیضان نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، اگر میری زندگی میں درد لکھا ہے تو مجھے صبر دے، لیکن مجھے دھوکے سے بچائے رکھ۔ زینب سوچتی تھی اس کا راز ہمیشہ چھپ جائے گا، لیکن اللہ کے گھر سے کوئی راز نہیں چھپتا۔ اس کا رشتہ اس مرد سے اور آگے بڑھا، لیکن وہاں بھی اسے عزت نہیں ملی۔
زینب کی زندگی اب اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ اس کی محبت کے پیچھے اس نے اپنا گھر، بچے، شوہر کھو دیے تھے۔ وہی محبت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب وہ تنہا ہو گئی۔ ٹائم گزرتا گیا اور ایک دن اچانک اسے تیز بخار ہوا اور کئی دن تک وہ بیمار پڑی رہی۔ ڈاکٹر بھی کچھ نہ کر سکے۔ دھیرے دھیرے اس کی سانسیں ٹوٹ گئی۔ موت کا عالم اس پر چھا گیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے گناہ آنے لگے۔ شوہر کی آنکھوں میں دیکھے گئے دھوکے، بچوں کی معصوم نظریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ زینب کا انتقال ہوا، اسے دفنایا گیا، لیکن جیسے ہی لوگ چلے گئے اس کی قبر تنگ ہونے لگی۔ قبر کے فرشتے منکر نکیر آئے اور سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو نے اپنی زندگی کس کے حکم کے تابع گزاری؟ لیکن زینب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ کانپتے رہے، زبان بند ہو گئی۔ اس پر عذاب شروع ہوا۔ اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی۔ کیڑے مکوڑے اسے کاٹنے لگے۔ اس کی روح چیخ رہی تھی، لیکن اب کوئی سننے والا نہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے، زنا کرنے والا مرد اور عورت کے لیے قبر کی آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہ قیامت تک جلتے رہتے ہیں۔ حساب کا دن، سب لوگ اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے اٹھے۔ زینب بھی اٹھی، لیکن اس کی شکل کالی تھی۔ اس کے بدن سے بدبو آ رہی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پہچان گئے، یہ وہی عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا۔ جب اس کا حساب ہوا تو اس کے نامے اعمال میں دھوکہ، جھوٹ، فریب اور بے حیائی لکھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں تھا جو اسے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کے دن نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ ہی کسی کا گناہ چھپایا جائے گا۔ زینب کو کہا گیا، تو نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، بچوں کا حق چھین لیا، اللہ کے حکم کو توڑا، آج تیری جگہ جہنم ہے۔ اس کی چیخ پکار سے جہنم کے فرشتے بھی کانپ اٹھے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر بیوی کا رشتہ ایک امانت ہے۔ شادی صرف ایک دنیاوی رشتہ نہیں، بلکہ اللہ کی اور سے دی گئی ذمہ داری اور امانت ہے۔ اگر کوئی اس میں دھوکہ دیتا ہے تو وہ صرف انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا ہے۔ دھوکہ کبھی چھپتا نہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ اس کا راز ہمیشہ چھپا رہے گا، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ چاہے انسان پوری دنیا سے چھپ جائے، لیکن اللہ سے کبھی نہیں چھپ سکتا۔ شیطان کی چال سے بچنا ضروری ہے۔ شیطان انسان کو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنساتا ہے، بس باتیں ہی تو ہے، بس دوستی ہی تو ہے، اور دھیرے دھیرے وہی باتیں گناہ کبیرہ میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ حرام رشتوں اور غلط راستوں سے دور رہنا چاہیے۔ گناہ کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اس دنیا میں بھی دھوکہ دینے والا کبھی سکون نہیں پاتا، اور آخرت میں اس کا انجام اور بھی دردناک ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب، قیامت کے حساب اور جہنم کا عذاب ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر انسان سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بہنوں، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں رحمت برکت اتارتا ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہے اس کی زندگی سے برکت اور سکون اٹھ جاتا ہے۔ بہنوں، اگر ہمارے پاس حلال رشتہ ہے تو ہمیں حرام کے طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے۔ بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ ہمیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا ہے، نہیں تو انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور آخرت میں رسوائی ہی رسوائی ملتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے برے کاموں سے، حرام رشتوں سے ہمیشہ دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔